آمین۔ اپنی بائبل مقدس اپنے ہاتھوں میں تھام لیجئے۔ اور ماڈرن ٹرینڈز یہ ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ موبائل فونز میں بھی بائبل کو رکھے ہوئے ہیں، but it looks good if we have the Holy Bible in our hands. Amen. سب کہیں آمین. Praise the Lord. زور سے کہیں آمین. آئے میرے ساتھ ایک اقرار کریں اور اپنے فیتھ کو بوسٹ کریں، ایک ایمان کی للکار جو ہے اس کو بلند کریں۔ خداوند آسمانی باپ، اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور کہیں اب اپنی بائبل مقدس کو بھی اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر تھام سکتے ہیں، اور اب کہیں خداوند آسمانی باپ، میں آج اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، میں تیرا شکر کرتا ہوں، کرتی ہوں، تو اپنے وعدے کے مطابق ہمارے درمیان موجود ہے اور تیرے خیالات ہمارے لیے بھلائی کے خیالات ہیں، سلامتی کے خیالات ہیں۔ آج ہمارے ایمان کو بڑھا، ریزوریکٹ کر، جی اٹھی زندگی بخش۔ آج ہم اپنے خداوند یسوع کو اور زیادہ گہرے طور پر جان سکیں۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں وہ با اختیار ہے، وہ قادر ہے، اس کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، اور وہ محض کہہ دے تو ہم شفا پا جاتے ہیں، وہ محض کہہ دے تو ہماری منزل بدل جاتی ہے، وہ محض کہہ دے تو ہماری ابدیت بدل جاتی ہے۔ ایک دن ہم یہاں پر اس کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا ہم ابدیت میں، جلال میں، اس کے تخت کے سامنے روبرو سے دیکھیں گے۔ آئیں زوردار تالیاں بجائیں اور خدا کے جلال کے لیے اس کا شکر کرنا شروع کریں۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ ہم سب سے پہلے خداوند کے شکر گزار ہیں اس بات کے لیے کہ آج ایک بار پھر سے موسم کی تبدیلی کے باوجود ہم سب موجود ہیں، اور اکثر ہم یونیورسٹی میں جب کوئی ای میل آئے، کوئی پروگرام ہو اور بارش پڑ جائے، اولے پڑ جائیں، تو ہم لکھتے ہیں کم رین اور شائن، اور پھر لوگ جو ہیں کسی بھی صورت میں آتے ہیں۔ سو ہم چرچ میں بھی سب عزیزوں کو کہتے ہیں کم رین اور شائن، بارش ہو پاویں تپ پہری ہوئے، تسی آنا ہے کلیسیا۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ میں خداوند کے خادم پاسٹر نعیم برشاد صاحب کے لیے بھی ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہمارے لیے باعث برکت ہیں، اور ہمارے لیے یہ بڑے شرف کی بات ہے کہ ہم ان کے ہاتھوں کے لگائے گئے پودے آج ان کے ساتھ ان کی فرما برداری میں ہم خداوند کے کلام کی خدمت کر رہے ہیں، اس استطاعت کے باعث جو خداوند نے ہمیں بخشی ہے۔ سو آئیں ہم اپنی بائبل مقدس میں سے خداوند کا مقدس کلام نکالیں، اور دو حوالہ جات ہم اپنے سامنے رکھیں گے، اور دو حوالہ جات جو ہیں یہ پیرلل ہیں، یہ سیم ریفرنسز ہیں۔ انجیلی بیانات میں سے ایک لوکا کی معرفت انجیل میں سے ہے، اور دوسرا متی کی انجیل میں سے خداوند یسوع مسیح کا ایک معجزہ ہے جس پر ہم ابھی غور کریں گے۔ اور جو آج کے پیغام کا ٹائٹل ہے وہ ہے دا اتھارٹی آف ہز ورڈ، اس کے کلام میں پائی جانے والی قدرت۔ آمین۔ اس کے محض کہنے میں قدرت پائی جاتی ہے۔ خداوند یسوع کے محض کلام میں there is authority in his word. His word has the authority of healing. اس کے کلام میں شفا کی قدرت پائی جاتی ہے۔ آمین۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ ہاللویہ۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند آپ سب کو بہت بہت برکت دے۔ اور جو ہم حوالہ نکالیں گے متی کی معرفت لکھی گئی انجیل میں سے، وہ اس کے 7ویں باب کی پہلی 14 آیات ہیں۔ گو کہ یہ حوالہ کچھ بڑا ہے، لیکن ہم اسے بھی پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ متی میں اور اس کے متی کے باب، ایک متی کا حوالہ ہے اور اس کا 8واں باب ہے، اور اس کی 5ویں آیت سے لے کر اس کی 10ویں آیت میں ہم ان دو حوالہ جات کو دیکھیں گے۔ اور ان حوالہ جات کے بعد خداوند یسوع مسیح کی ایک مارولنگ، اس کا حیران ہونا، اس کا تعجب کرنا پایا جاتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان، جو اسے نہیں جانتے، جو اس کی قوم میں سے نہیں ہیں، ان کے ایمان پر، اور ان لوگوں پر جن میں وہ آیا ہے ان کے ایمان کے نہ ہونے پر۔ سو ہم میں سے اس کے لیے، ہم میں سے اس میں سے سیکھنے کے اسباق، لیسنز کیا ہیں، آئے ہم غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے
ہم حوالہ پڑھیں گے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی 14 آیات۔ Now this is the healing of the servant slave of the Roman centurion۔ رومی صوبیدار کا ایک غلام ہے، ایک نوکر ہے، جس کی شفا جو ہے اس کے بارے میں اس میں بیان پایا جاتا ہے۔ جب وہ لوگوں کو اپنی سب باتیں سنا چکا تو کفرنہوم میں آیا، اور کسی صوبیدار کا نوکر جو اس کو عزیز تھا بیماری سے مرنے کو تھا۔ سب ذرا بولیں عزیز۔ اس نے یسوع کی خبر سن کر یہودیوں کے کئی بزرگوں کو اس کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ آ کر میرے نوکر کو اچھا کر۔ وہ یسوع کے پاس آئے اور اس کی بڑی منت کر کے کہنے لگے کہ وہ اس لائق ہے کہ تو اس کی خاطر یہ کرے، یعنی کہ جو رومن سینچورین ہے، رومی صوبیدار، کیونکہ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے اور ہمارے عبادت خانہ کو اسی نے بنوایا۔ اور غالباً یہ وہی عبادت خانہ ہے جہاں پر ہم متی میں ہم دیکھتے ہیں اور کچھ اور حوالہ جات میں، انجیلی بیان میں ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر پیغام بھی سنایا۔ یسوع ان کے ساتھ چلا۔ Now this is a very strange occurrence، جہاں پہ خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ اس کے کہنے پہ اس کو شفا دینے کے لیے وہاں پر چل پڑتے ہیں۔ تو یہاں پر بائبل مقدس میں بہت سی شفائیں ایسی ہیں جہاں خداوند یسوع مسیح نے خود پہل کی ہے، انیسیشن کی ہے، لیکن کئی جگہوں پہ اس کا صرف رسپانس ہے، وہ مانگنے والے کو، استدعا کرنے والے کو جو ہے وہ اس کو جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ مگر جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو صوبیدار نے بعض دوستوں کی معرفت اسے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداوند تکلیف نہ کر، کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے۔ اسی سبب سے میں نے اپنے آپ کو بھی تیرے پاس آنے کے لائق نہ سمجھا، بلکہ زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے اختیار میں ہیں، میرے ماتحت ہیں۔ اور جب ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر اس پر تعجب کیا اور پھر کر اس بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آتی تھی کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ اور بھیجے ہوئے لوگوں نے گھر میں واپس آ کر اس نوکر کو تندرست پایا۔ سب زور سے کہے تندرست۔ کیا آپ اپنی زندگی میں اس تندرستی کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاللیلویہ۔ کیا آپ ایسے ایمان کا اظہار کرنا چاہتے ہیں؟ ہاللیلویہ۔ آئے ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے ان باتوں پر غور کریں۔ متی کا جب حوالہ آپ دیکھتے ہیں 8واں باب، تو اس میں لکھا ہے اور جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبیدار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، اے خداوند میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ Now you got the point۔ بڑی پکچر آپ کو نظر آئی۔ یہاں پر جو ہے حوالہ کہتا ہے کہ وہ صوبیدار خود آیا، اور ہم دیکھیں گے ان دونوں حوالہ جات میں مماثلت کیا ہے، کہاں پر یہ دونوں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوتے ہیں۔ اور نوکر کی جو تکلیف ہے وہ یہ ہے، وہ اس قدر تکلیف میں ہے کہ وہ پیرالائزڈ ہے اور پین میں ہے۔ Now this is the bigger picture۔ اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ اصل سچویشن وہاں پر کیا ہے۔ اس نے اس سے کہا، میں آ کر اس کو شفا دوں گا۔ صوبیدار نے جواب میں کہا، اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا۔ سب کہے آمین۔ کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا۔
اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بتھیرے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ خدا کے کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ سب زور سے کہیں آڈینس آمین، آمین، پریز دی لارڈ۔ آئے خدا کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ پریز دی لارڈ۔ محض انجیلی بیان جو ہے وہ خود وضاحتی ہے، وہ اپنے آپ کو خود بیان کرتا ہے۔ جب ہم نے کلام مقدس کو پڑھا ہے تو the gospel has been preached، لیکن اس نے ہمیں فضل بخشا ہے کہ ہم اس کو اور زیادہ بانٹ سکیں، اس پہ کچھ وقت جو ہے وہ بسر کر سکیں۔ بائبل مقدس میں کئی بار، خصوصی طور پہ نئے عہد نامہ میں، کیونکہ نیو ٹیسٹمنٹ کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس وقت رومن آکیوپیشن جو تھی، رومی قابض تھے یروشلم پہ، یہودیہ پہ، اسرائیل اور ملک فلسطین کی ساری سرزمین پر۔ سو اس لیے رومن سینچورینز جو ہے، رومی صوبے دار، ان کا ہمیں نئے عہد نامہ میں خصوصی ذکر ملتا ہے۔ اگر ہم لوکا کی انجیل کو محض دیکھیں 3 باب کی 14ویں آیت میں، 7ویں باب کی 2 آیت میں، اور یہ پورا حوالہ آپ کے سامنے ہے، متی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے بعد ہم لوکا میں 23ویں باب کی 47ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اور پھر ہم اعمال میں کرنیلیس کو 10ویں باب کی پہلی آیت میں دیکھتے ہیں۔ بائبل کے جو سٹڈی کرنے والے ہیں وہ اس بات پر حیران ہوتے ہیں کہ جتنے بھی صوبے داروں کا ذکر آیا ہے یہ سب کے سب مثبت رسپانس دیتے ہوئے، ایک مثبت رد عمل ایمان کے لیے، خداوند کے لیے، خداوند کا اقرار کرنے کے لیے، خداوند کے لوگوں کے لیے، یہ مثبت اچھا دل رکھنے والے لوگ ہیں۔ آئے ہم یہ دیکھیں کہ یہ صوبے دار کون تھا اور یہ کیا لوگ تھے، تاکہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ وہ سارا کانٹیکسٹ جو ہے وہ پس منظر کیا ہے۔ اور وہ صوبے دار لوکا 23 باب 47 آیت میں جو خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر کھڑا ہو کر اس کے جان دینے کے وقت اس کا اقرار کرتا ہے، وہ بھی ایک رومن سینچورین ہے۔ اور رومی جو یہ رومن سینچورینز تھے، صوبے دار تھے، یہ رومن تسلط کا ایک اہم انٹیگرل مرکزی اہم حصہ تھے۔ یہ ایک آکیپائنگ فورس تھی۔ ایک جو رومن سینچورین تھا، رومی صوبے دار، اس کے ماتحت تقریباً 80 اور بعض لوگ کہتے ہیں 100 سٹینڈنگ سولجر کی ایک آرمی ہوتی تھی، 100 لوگوں کی آرمی ہوتی تھی۔ اور پھر ان کے ساتھ ہی بیسیکلی یہ ایک بہت بڑے گروپ کے ذیلی حصہ تھے، اس کے نیچے تھے، اور اسے کہتے تھے کوہورٹ۔ کوہورٹ میں 600 کے قریب 6 سینچریز کہتے ہیں، اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ سولجرز ہوتے تھے، لیجنز ہوتے تھے، اور ایک جو لیجن ہے، ایک جو لشکر تمن جو ہے، اس کے اندر 10 کوہورٹ ہوتے تھے، اور یہ کافی حد تک اپنے ان لوگوں کے ساتھ کلوز کام کرتے تھے جن کے ساتھ ایک بہت بڑا سولجرز کا لشکر ہوتا تھا۔ یہ پیپل آف پاور تھے، مین آف اتھارٹی تھے، مین آف وار تھے۔ اور اگر کبھی آپ نے رومن سولجرز پہ ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں تو آپ کو یہ علم ہوگا کہ ان کو وار مشینز کہا جاتا تھا۔ وہ انبیٹیبل حد تک، ناقابل شکست حد تک وہ طاقتور، ان کے پاس جنگی حربے تھے اور جنگی فنون تھے، جنگی ہتھیار تھے۔ He was a man of power and he was a man of authority۔ وہ ایک قابل اور با اختیار شخص تھا۔ اور اس تمام تر سچویشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو رومی لوگ تھے ان کے قابض ہونے کی وجہ سے یہودی انہیں کچھ زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔